حضرت علی کو اپنا جانشین اور موروثی ائمہ کی جاری لائن میں پہلا نامزد کیا۔ متعدد قابل اعتماد حدیث ذرائع کے مطابق یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ الہی حکم ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نخلستان میں رک گئے جسے غدیر خمے کہا جاتا ہے۔ آجری حج سے واپسی پر تمام مسلمانوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ اس مجموعے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آخری حج سے واپسی پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے آئے۔ سورہ مائدہ، جس کو آیت تبلیغ بھی کہا جاتا ہے، آیت کا ترجمہ اے رسول، اے سید، جو تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اسی آیت کی نازل ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا، رک جاؤ، آگے والے پیچھے آئے، پیچھے والے آگے جمع ہوئے تو رسول پاک چبوترے کے اوپر گئے، حضرت علی کو بھی اوپر بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث تقلین، من کنتو مولا فعلی مولا، ترجمہ جس کا مولا میں ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، جو بھی اس کا دوست ہے اس کا دوست بن جا اور اس کی حمایت کرنے والوں کے لیے اپنی حمایت میں توسیع کرو۔ اس کے بعد حضرت علی رسول پاک کے جانشین بن گئے اور اسلام کے رہبر بن گئے۔ حضرت علی کی ولایت اور امامت کا آغاز شروع ہوا۔ یہ وہی امامت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کو سونپی تھی، جو ہر زمانے میں اسی روپ اور دبدبے سے چلی آ رہی ہے، جو کہ اسماعیلیوں کے امامت میں نظر آتی ہے۔ دہن اسلام کا یہ امامتی سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسماعیلی تاریخ میں اسماعیلی اماموں نے دنیا یہ ثابت کر دیا ہے، امامت اللہ عہدہ ہے اور اللہ کا خلیفہ زمین میں ہونا لازمی ہے، جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے۔ تمام مسلمانوں بدقسمتی سے آل رسول سے محروم ہیں، اہل بیت کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، جو سراسر گمراہی۔ آخر میں ایک اور حدیث پیش کرتی ہوں تاکہ تمام مسلمانوں کو امامت کا نظریہ سمجھ آ جائے۔ اہل بیت کی پیروی کرے۔ حدیث، جو انسان مر جائے اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ انسان جاہلیت کا موت مرا۔ عید غدیر میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ اس دن میں رسالت کا خاتمہ ہوا اور دور امامت کا آغاز ہو گیا۔ یہ دنیا میں اللہ کا نظام تبدیل ہونے کی اہم پیش رفت تھی۔ جدید دور کا آغاز غدیر خم سے ہوئی، جسے عید غدیر کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کو امامت کا سمجھ نہ آنے پر دین اسلام فرقوں میں بٹ گئے۔ میرے پیارے مسلمانوں، امامت ہی واحد حل ہے۔ امت مسلمہ کو اکٹھے ہونا کا لحظہ امامت کی پیروی لازمی ہے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔